اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر، صحیح سالم، ان آلٹرڈ دل، جیسا صاف شفاف دل جو ہم نے سورۃ نور کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت میں پڑھا تھا کہ صاف، اس کے ہر پوائنٹ سے روشنی جو ہے وہ تارے کی مانند ریفلیکٹ ہو کر نکلتی ہے، اس دل کی بات ہو رہی ہے جو اپنے رب کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم لے کر، صحیح سالم ان آلٹرڈ ہارٹ لے کر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، یہ تم کس کو پوجتے ہو، یہ کیا ہے جنہیں تم پوجتے ہو، ائفکن آلہۃ، کیا خود ساختہ جھوٹے خدا، دون اللہ تریدون، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پرسیو کرتے ہو، چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، تو پھر تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا ویو ہے؟ What do you think about رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے بارے میں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، دونوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، یعنی جب سب لوگ میلے پہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں چلنا، تو اب ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ میلوں پہ کیا ہوتا ہے، کوئی شریف آدمی جا تو نہیں سکتا وہاں پر۔ یہ جتنے بھی میلے لگتے ہیں ہمارے ملک میں، سرکسیں لگتی ہیں، تو کیا ہو رہا ہوتا ہے، اندر تو کچھ ہے جو ہے ہی ہے، باہر پھٹوں پر جو ہے جو لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، تو کوئی شریف آدمی وہاں جا نہیں سکتا، ہی از ناٹ کمفرٹیبل۔ تو انہوں نے یوں کر کے دیکھا، فقال انی سقیم، تو کہا کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ لوگ انہیں چھوڑ کر الٹے پاؤں چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم، تو جا گھسے بڑھے ابراہیم علیہ السلام ان کے خداؤں کی طرف، یعنی ہاتھ میں ایک ہتھوڑا لیا اور اندر گھس گئے بت خانے کے۔ ان کے سامنے کھانے پینے کی جدی پڑی ہوئی تھی، تو ایک بت کے پاس گئے، اس کو ٹھور کے کہا کھانا کیوں نہیں تم، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں، ما لکم تنطقون، کیا مسئلہ ہے، بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور پھر ون بائی ون انہیں دائیں ہاتھ سے مارتے چلے گئے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اب رات کو جب وہ لوگ آئے، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ انبیاء میں، تو حیران ہوئے کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کون کر گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو ابراہیم نامی جو نوجوان ہے وہ ان کے خلاف بولا کرتا ہے، یہ اسی کی کرتوت ہے، کیونکہ اس کو حاضر کرو سب کے سامنے۔ اب یہاں کٹ شارٹ کیا گیا ہے، فاقبلوا الیہ یزفون، پھر وہ آئے ابراہیم کے پاس دوڑتے ہوئے، قال اتعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نا کہ تم نے کیا یہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو نا، اور ہتھوڑا بھی اس کے ساتھ کیوں ٹکا ہوا تھا اس کے ہاتھ سے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب یہاں سے بات یہاں پہ آگے کنیکٹ کی، قال اتعبدون ما تنحتون، اچھا، کیا تم انہی کو پوجتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے خود تراشتے ہو، کاف کرتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خالق ہے اور ان چیزوں کا بھی تم بناتے ہو اپنے ہاتھ سے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ تیار کرو اس کے لیے ایک الاؤ، یعنی اس میں آگ جلاؤ اور پھر ابراہیم کو اس میں ڈالو۔
فارادوا بھی کیدن، تو انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک چال چلی، ارادہ کیا ایک چال چلنے کا، فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا۔ یہاں فرمایا فجعلناہم الاسفلین، ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس سے نکلے یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ ربی حبلی من الصالحین، ربا مجھے بیٹا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک بردبار ٹالریٹ کرنے والے حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر علیم بیٹے کا ذکر ہو تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور اگر حلیم بیٹے کا ذکر ہو تو وہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ غلام حلیم کا ذکر ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، یعنی یہ جو آج کل ہمارے یہاں رواج ہے کہ پڑھ لو اور پھر کسی کے نوکر بن جاؤ، یہ روایتی طریقہ نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر کاروبار کرتا ہے تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتا تھا، اور کوئی اگر پروفیشن ہے اس کا، جیسے لوہار ہے، بڑھئی ہے، مستری ہے، تو اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیتا تھا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو وہ ماں کو نہیں بھولتا، لیکن جب بیٹا خاص طور پر بڑا ہو جائے اور باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگے، یعنی کوئی دکاندار ہے تو اس کا بیٹا بھی ساتھ دکان پہ جانا شروع کر دے، اور باپ جو ہے اب اس پر چھوڑ کے وہاں سے غائب ہونے لگے دکان سے، یا صبح بیٹے سے کہے بیٹا جا کے دکان کھولو، جا کے میں آتا ہوں، دوپہر کو کہے کہ ذرا میں تھوڑا سا آرام کر رہا ہوں، تم ذرا دیکھو دکان کو، شام کو کہے کہ بس بیٹا میں ابھی چلتا ہوں، تم رات کو بند کر کے آ جانا۔ یا کوئی لوہار ہے تو بیٹا اب اس کے ساتھ کام کرنے لگا ہے۔ جب ایسا بیٹا جو باپ کا ہاتھ بٹانے لگے اس کو اللہ بلا لیتا ہے آج بھی، تو پھر باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ جوان بیٹے جن کے بارے میں باپ یہ سمجھ رہا ہو کہ اب یہ لائن پہ چڑھ کے آئیے، بڑھاپے میرا ساتھی بنے گا، اور اچانک اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا سالوں نہیں مہینوں میں باپ وزن لوز کرتا ہے اور دنوں میں کمزور ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ٹاپ کا امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ فلما بلغ معہ السعی، تو جب اسماعیل حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، قال یا بنی انی اری فی المنام، تو کہنے لگے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبح، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ہمیں اور مجھے اور آپ کو خواب آئے تو وہ شیطانی خواب ہوگا، پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اختیار ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہم سچ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، اس لیے بولنے پہ مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ بالفرض والمحال اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے کہ جھوٹ بولو تو ہم پر جھوٹ بولنا اتنا ہی فرض ہوگا جتنا سچ بولنا آج فرض ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جان اور مال کی حفاظت، ایک دوسرے کے جان اور مال کو محترم قرار دیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہی حکم دے دے مارو قتل کرو تو پھر وہ فرض ہوگا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال،
ہم سے بھی کہا گیا ہے اے ایمان والو تمہارے اوپر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بہت ناپسند ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کیا عجب کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہی تمہارے لیے اچھی ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کیا پتا کوئی چیز تمہیں اچھی لگے حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ ہی کہہ دے کہ ایسے نہیں ایسے کرو، اور ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ حج جو ہے، حج اور عمرہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرد گھومتے ہیں۔ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ دوبارہ حضرت ابراہیم نے، اس کے ساتھ مقام ابراہیم کسی نشانی ہے حضرت ابراہیم کی۔ پھر آپ صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، وہ کیا ہے؟ وہ حضرت حاجرہ سلام علیہا کی سنت ہے، اور جو آپ قربانی کرتے ہیں مینا میں جا کر وہ کس کی یاد ہے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے۔ تو حج حضرت ابراہیم کے گرد گھومتا ہے، اور حج کے جو افعال ہیں ان کا آپ تجزیہ کیجئے کہ جو نارمل احکام ہیں عام زندگی میں، حج ان کے الٹ ہے۔ نارملی ہمیں ڈیسنٹ لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے آدم کے بیٹو تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ احرام کیا ہے؟ وہ کوئی زینت والا لباس ہے؟ یعنی نارملی آپ جسم کے جن حصوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں وہاں آپ کو وہ ننگے کرنے پڑتے ہیں، اور آپ نے قمیض بھی نہ پہنا ہوا ہو تو بہت امکان ہوتا ہے کہ آپ کی چادر جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے ہو جائے اور آپ کا صدر بھی ننگا ہو جائے، لیکن آپ کو وہاں اس کا کوئی ایکسٹرا میجر کے نیچے کچھ بنیان بھی پہن لیں آپ یا کچھ اور کر لیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پورا قرآن مجید بتوں کی مذمت سے بھرا پڑا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا خانہ کعبہ کیا ہے؟ ڈز اللہ لیو ان خانہ کعبہ؟ کیوں ہے؟ نو۔ تو پھر وہ 7 چکر ہم کس کے لگاتے ہیں؟ پتھر کے بنے ہوئے گھر کے لگاتے ہیں نا۔ کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ وہ ایک پتھر نہیں ہے؟ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دوران طواف جب کر رہے تھے اس کے حجر اسود کے سامنے آئے تو تھوڑے سے پیچھے ہٹ کر انہیں حجر اسود کو خطاب کیا، انی عالم انک لانت الحجر، مجھے خوب معلوم ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے اور اللہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں چوم رہا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا۔ ٹھیک ہے؟ اور جمرات کیا ہیں؟ شیطان تو نہیں ہے، وہ پتھر کے ہی وہ جمرے ہیں نا جن کو کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ اسی طرح یعنی خود قبلہ جو ہے یاد رکھیے گا، یہ قبلہ بھی دین کی اصل روح کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، صرف ادھر تو نہیں ہے، مغرب کے رخ پر، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، جنوب میں بھی ہے شمال میں بھی ہے، اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے۔ تو دین کی اصل روح کے خلاف ہے قبلہ ہونا۔ کیوں؟ دین اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا نام ہے، یاد رکھیے۔ عام طور پر آپ نے سن رکھا ہوگا نا کہ حج بیت اللہ جو ہے یہ توحید کی علامت ہے، حالانکہ آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ شرکیہ جو افعال ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے، لیکن اس کی اصل سپرٹ کیا ہے کہ من یتبع الرسول، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تحویل قبلہ کی آیات میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ ویسے تو مشرق مغرب اللہ کے ہیں، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ادھر رخ کرو،
حالانکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، قرآن مجید بھی اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے نا، تو ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ دین اصل میں عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ بیٹے کو بھی پتا تھا کہ میرا باپ نبی ہے اور اس کو جو خواب آیا ہے یہ اللہ کی وحی ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی رہا میں تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی دونوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، سر تسلیم خم کر دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، تو ہم نے ندا دی، پکارا او ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، معیاری کام کرنے والوں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ وہ احسان ذہن میں رکھیے گا، حدیث جبرائیل میں جو کہا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی بندگی ایسے کرے کہ گو تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر اس تک نہ پہنچ سکو یہ اس مقام تک تو پھر یہ کم سے کم فیل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے بعد والوں میں پچھلی نسلوں میں اس کو باقی رکھا۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحج کو، یہ ساری اسی کی یاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا تسلسل ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم کو، بلے ہو ابراہیم دے۔ سلام کا جب ہم لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہش کا اظہار کر رہا ہے، دعا دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا نہیں دیتا، وہ تو ڈائریکٹ کرنے والا ہے نا۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دعا نہیں دیتا کہ تم پر سلامتی ہو، وہ تو جب چاہے گا تو سلامتی کر دے گا، اور جب چاہے گا ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ تو اگر سلام کو آپ سلیوٹ کے معنوں میں لیں پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کہ نارملی فوج میں جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلیوٹ کرتا ہے، لیکن جب برطانیہ میں جنرل کسی سپاہی کے سینے پر وکٹوریا کراس سجاتا ہے، بیج لگاتا ہے وکٹوریا کراس کا، تو پھر پیچھے ہٹ کر اس کو سلوٹ کرتا ہے۔ یہ سلیوٹ آف اپریسیشن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کہے سلام علی ابراہیم، تو وہ کیا ہے؟ وہ سلیوٹ آف اپریسیشن ہے۔ سلام ابراہیم پر، سلیوٹ ابراہیم کو۔ کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی، اس کے بعد نبی من الصالحین، جو نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت دی اسے بھی اور اسحاق کو بھی۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسن بھی تھے اور اپنے اوپر صریحاً ظلم ڈھالنے والے بھی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں اور ان کی قوم کو بلائے عظیم سے نجات دی تھی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی سو وہ غالب ہو کر رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور دی ہم نے ان کو ایک کتاب ہر بات واضح کرنے والی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصراط المستقیم، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھائی سجھائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہے ہم نے ان دونوں کے لیے پچھلی نسلوں میں۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، یعنی سلیوٹ ہے موسیٰ اور ہارون کو۔ دیکھیے یہ عیسائی، یہودی، اہل کتاب،
یہ دونوں کے دونوں اون کرتے ہیں حضرت ہارون کو اور حضرت موسیٰ کو، تو سلیوٹ ہے نا ان کو، ان کی طرف سے بھی۔ تو سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، انہما من عبادنا المومنین، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ الیاس بھی رسولوں میں سے تھے، اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اتدون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو نظر انداز کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، یعنی اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے الیاس کو جھٹلا دیا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والوں میں شامل ہوں گے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو جن کو اللہ خاص کر لے گا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی رکھا ان کے لیے پچھلی نسلوں میں کیا، یہ کہ سلام علی الیاسین، کہ الیاس پر سلام ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں محسنوں کو، انہ من عبادنا المومنین، یقیناً الیاس بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے، اذ نجیناہ وَأَہْلَهُ اجمعین، جب ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے، ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوئی، ثم دمرنا الاخرین، پھر تباہ کر دیا ہم نے باقی سب کو، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم گزرتے ہو ان کے پاس سے صبح کے وقت، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے، اذ ابق الى الفلک المشحون، کہ جب وہ بھاگ نکلے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، فساہم، اور پھر وہ شریک ہوئے ایک قرہ اندازی میں، فکان من المدحدین، اور ہارنے والوں میں شامل ہو گئے، یعنی وہ قوم پر غصے میں آ گئے، جبکہ قوم پر عذاب بالکل تیار تھا، لیکن کسی رسول کو اللہ کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر اس بستی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی جس کی طرف اسے بھیجا جائے۔ تو یہ غصے میں آ گئے اور کہا جاؤ خصمانوں کھاؤ، دفع ہو جاؤ، اور بھاگے۔ ایک کشتی جو ہے وہ تیار تھی بالکل بھری ہوئی، جس کے نا ایک سواری ایک سواری ایک سواری، تو وہ بھاگ کر اس میں چڑھ گئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ ملا نے پکارا کہ کوئی غلام ضرور بھاگ کر ہماری کشتی میں سوار ہوا ہے اپنے مالک سے بھاگ کر، بتاؤ کون ہے؟ تو ان کو فوراً سٹرائک ہوا کہ ہو اٹس می، تو انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ تو وہ تو سب کو جانتے تھے کہ تو غلام تو نہیں ہے، انہوں نے کہا بھائی میں اپنے اللہ کا غلام ہوں اور میں اس کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، پھینک دو مجھے سمندر میں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، انہوں نے قرہ ڈال لو، قرہ ڈالا تو قرہ انہی کے نام کا نکلا، اور پھر مجبوراً کشتی کے سواروں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہماری جان تو بچے، تو انہوں نے یوں کر کے ان کو پھینک دیا، اور آگے اللہ نے کیا بندوبست کیا وہ اس کا بندوبست تھا کہ ایک شارک مچھلی یا ویل مچھلی جو تھی وہ تیار تھی منہ کھولے ہوئے، اس کو اجازت نہیں تھی انہیں کاٹنے کی، سیدھے اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو اذ ابقا الی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے، فساہما، پھر قرہ ڈالا گیا، فکان من المدحدین، اور وہ ہارنے والوں میں شامل ہوئے، فالتقمہ الحوت وہو ملیم، چنانچہ نگل لیا انہیں ایک مچھلی نے اور وہ ملامت زدہ ٹھہرے، فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل ہوئے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک پڑے رہتے۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، تو پھینک دیا ہم نے اس کو چٹیل میدان میں جبکہ وہ بیمار تھے۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، آپ زیادہ دیر ذرا پانی میں آدھا گھنٹہ جو ہے وہ آپ کوئی کام کرتے رہیں
تو آپ کا جسم جو ہے اس کی شکل جو ہے بدل جاتی ہے، اور ایک طویل عرصے تک عام پانی میں نہیں، مچھلی کے پیٹ میں رہے تو کیا حالت ہوگی اس کا آپ تصور کیجئے۔ تو اس حالت میں انہیں پھینکا وہو سقیم، جبکہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو ہم نے اگا دیا اس کے اوپر ایک بیل دار درخت، کدو کا پودا اگایا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور پھر ہم نے رسول بنا کر بھیجا انہیں 1,00,000 یا اس سے بھی زائد افراد کی طرف۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک مدت تک انہیں فائدہ پہنچایا۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا ما